تو نمبر 1، طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو امام ربانی کتنا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اپنے دل کا آئینہ تو آپ نے سنا ہوگا، آئینہ دل تو سنا ہوگا نا، ہاں، لیکن فرمایا کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے شیخ کی طرف متوجہ کرے، جسے ہم تصور شیخ کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرید کو چاہیے کہ پیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور دیگر اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے غیر کی طرف التفات نہ کرے اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے، یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ فرض و سنت کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں ادا نہ کرے۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اجازت کے بغیر، شیخ کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار، تسبیحات ہیں، نفلی عبادت ہے نا، دیگر اذکار ہیں، تو اب یعنی فقیر آپ کو اس طرح سمجھائے کہ ہم جائیں اپنے شیخ کے پاس، اپنے حضرت کے پاس، اور حضرت موجود ہوں، بھلے وہ گفتگو کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم نے نکالی تسبیح اور ہم تسبیح لے کے شروع ہو گئے۔ تو تسبیح پڑھنا معاذاللہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے آداب شیخ کی، کہ وہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ کرنا سکھایا ہے، اب تمہارے سامنے تمہاری اصل تسبیح وہ ہے۔ یہ تو یاد دہانی کے لیے تھی، یہ تسبیح یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک جو موتیوں کے دانے ہوتے ہیں نا، اس کو پیرو لیتے ہیں تو اس کو ایک گلے میں پہنے، اس کو ہار کہتے ہیں، اور اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو وہ تسبیح بن جاتی ہے۔ تو تسبیح کے اصل میں معنی کیا ہے؟ ہاں مولانا صاحب، تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک شے کو، ایک چیز کو تسبیح کا نام دیتے ہیں، تو تسبیح ہے کیا؟ ہاں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف۔ وہ تسبیح اٹھا کے ایسے رکھ دی جائے اور اس کا نام، یعنی کہ اس پہ جس چیز پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کاؤنٹنگ میں ہے، تسبیح عموماً کاؤنٹنگ کے لیے ہوتی ہے، ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر، اس کے اوپر اللہ کے ذکر کی نسبت میں اس کا نام تسبیح پڑ گیا، اللہ کے ذکر کی نسبت سے اس بے جان شے کا نام ہی تسبیح پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بے جان شے جو آپ کی یاد دہانی کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے تھی، ٹھیک ہے، اس پر آپ کو جس نے لگایا ہے وہ بے جان نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس جاندار کو چھوڑ کے وہ جو آپ کی، اس کی نگاہ، اس کی توجہ جس کی آپ کے قلب کے اوپر ہے، اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اس بے جان شے کی طرف لگا دینا، اس کی طرف متوجہ کے بیٹھنا، اس کی کاؤنٹنگ کرنا، یہ فرمایا اس کی صحبت کے آداب کے خلاف ہے۔ ابھی سمجھ میں آ گئی بات اس حوالے سے؟ اچھا، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اپنے شیخ کی موجودگی میں کسی غیر کی طرف التفات نہ کرے، یعنی یہ فقیر گیا اپنے شیخ کے پاس، وہاں جا کے ہم بیٹھے محفل میں، اور وہاں سے آپ تو ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں ان بات کا، اس فقیر اپنی بات کر رہا ہے، وہاں جب ہم بیٹھے جا کے تو وہاں سے پھر کے پتہ چلا کہ جو کوئی علاقے کا بڑا سردار آیا ہے حضرت سے ملنے کے لیے نا اس محفل میں، تو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یار وہ سردار ہے، سردار بھی چھوڑ دینا، وہ کوئی ایم این اے آ گیا، ایم این اے کو بھی چھوڑ دو، کوئی منسٹر آ گیا، منسٹر کو بھی چھوڑ دو، صدر آ گیا، صدر پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے، صدر پاکستان آ گئے، اور اب سب جانتے ہیں کہ صدر پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدر پاکستان ہے، اب اگر یہ فقیر اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا ہے، ادھر شیخ کامل موجود ہیں اور ادھر صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو اگر اس فقیر نے صدر پاکستان کو یہ سمجھتے کہ صدر پاکستان ہے، ہمارے ملک کا صدر ہے، اور اپنے شیخ سے نظر ہٹا کے اس کی طرف اس لیے دیکھا کہ چونکہ یہ صدر پاکستان بڑی اعلیٰ شخصیت آئی ہے، بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، بھی اعلیٰ منصب پہ اعلیٰ شخصیت، تو اس کے منصب کے حوالے سے اپنے شیخ سے نظر ہٹا کے جب اس کی طرف التفات کیا، فرمایا آداب شیخ کے یہ بات بھی خلاف ہے، کہ شیخ کی موجودگی میں کوئی بھی آئے، مرید کی توجہ اپنے شیخ سے نہیں ہٹنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں نا، تب اس کو پتہ چلے کہ یہاں سے ہو کیا رہا ہے،
اور جب وہ نظر آئے گا تو پھر یہ ادھر ہی فوکس رہے گا اس کا کہ یہ تو مل رہا ہے، یہ تو مل رہا ہے۔ اب چونکہ یہ ہے بن دیکھے کا سودا، روحانیت معاملہ جو ہے نا یہ بن دیکھے کے سودا ہے، پھر معاملہ دکھاتا بھی ہے لیکن ویسے عمومی طور پہ بن دیکھے کا سودا ہے، بن دیکھے آؤ۔ تو یہ وجہ ہے، فرمایا کہ اپنے شے کے غیر کی طرف التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے، اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے۔ یعنی جب گیا اپنے شیخ کے پاس ہے، اپنے شیخ کی زیارت کے لیے گیا ہے، اور جب وہاں گیا اپنے شیخ کے پاس تو پھر وہاں XYZ کوئی بھی آئے اس مجلس میں، کوئی بھی آئے، یہ مڑ کے ایسے نہ دیکھے، ایسے کر کے نہ دیکھے کون آیا کون نہیں، اپنے شیخ کے لیے گیا ہے اسی طرح ان کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اس کے حکم کے بغیر اس وقت ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ وہی والی بات، اس وقت ذکر میں بھی مشغول نہ ہو۔ فرض و سنت کے علاوہ کوئی نماز اس کی مجلس میں ادا نہ کرے۔ اگر فرض نماز رہتی ہے، نہیں پڑھی، فرض نماز رہتی ہے اور جہاں بیٹھے وہاں جگہ بھی نماز پڑھنے کی، تو پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے، فرض و سنت ادا کرنے کے لیے اس کے لیے اجازت کی ضرورت وہ نہیں ہے، وہ ایک طرف ہو کے اپنی نماز اللہ کا فرض ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ذکر میں مشغول نہ ہو سے مراد یہی ہے کہ جب اپنے ذکر میں مشغول ہوگا، اب میں نے کہ شیخ خاموش بیٹھے ہیں، وہ مراقبے میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی تسبیح کر لو، کچھ پڑھ لو۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش بیٹھے ہیں تو یہ ہمتن، یہ جب اگر اس خاموشی میں یہ اپنے ذکر کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائے گا، آنکھیں بند کر کے، اور اپنے توجہ اپنی ذات کی طرف کر کے ذکر الہی میں لگ جائے، کام اچھا ہے، لیکن وہاں جانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ وہ فرمایا کہ اس طرح ہمتن گوش ہو کے بیٹھے۔ اگر شیخ خاموش بیٹھا ہے، اس طرح ہمتن گوش ہو کے بیٹھے اور کان لا کے بیٹھے کہ ابھی بولیں گے، اب ہو سکتا ہے اب بولیں، ہو سکتا ہے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو ایسا نہ ہو کہ حضرت بولیں اور میری توجہ کہیں اور ہو، چاہے ذکر ہی کی طرف کیوں نہ ہو، تو وہ جو ارشاد فرمائیں گے کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا اپنے کان، اپنے ظاہری اور باطنی کان ادھر ہی لگا کے رکھے۔ ہمتن گوش اسے کہتے ہیں نا، ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا، کہ کب جانے خدا جانے کب کچھ ارشاد فرما دیں، اور اگر وہاں سے وہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، ملفوظات ارشاد فرما رہے ہیں، پھر تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ کہیں آدمی ادھر دیکھے یا ادھر دیکھے یا اپنے وہ تسبیحات نکال کے یا اپنے ذکر فکر میں مشغول ہو جائے، پھر تو بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ تو خاموشی کی اس فقیر نے بتائی آپ کو، خاموشی میں بھی ادھر ادھر نہیں اس کو طے کرنا۔